محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیدہ بیگم اپنی غریب بہو کو سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرواتی اور رات کو بچہ کھچا کھانا دیتی تھی، مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتی۔ ایک رات ساس کو کچن سے بہو کے رونے کی آواز آئی۔ میں چھپ کر دروازے کے پاس گئی تو وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی خاطر یہ ساری ذلت برداشت کر لی ہے۔ ساس نے غصے سے دروازہ کھولا تاکہ اس کا موبائل فون چھین لے، لیکن جب اس کی سکرین پر کالر کا نام دیکھا تو ساس کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ زبیدہ بیگم کے نزدیک دنیا کی ہر چیز کی قیمت تھی، اور جو چیز خریدی نہ جا سکے ان کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ان کا عالیشان گھر، ان کا پہناوا، ان کا انداز گفتگو، سب کچھ اس تکبر کا عکاس تھا جو ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ ان کے اس غرور کی سب سے بڑی وجہ ان کا اکلوتا بیٹا فارس تھا، جو پچھلے 3 سالوں سے دبئی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھا۔ زبیدہ بیگم کے محلے کی ہر عورت ان کی خوش قسمتی پر رشک کرتی تھی، اور وہ اس رشک کو اپنی غذا سمجھتی تھی۔ وہ جب بھی محلے کی عورتوں کے درمیان بیٹھتی تو ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ ان کی زبان پر فارس کی تنخواہ، اس کے بھیجے ہوئے مہنگے تحائف اور دبئی کی شاہانہ زندگی کے قصے ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے، لیکن اس چمکتی دمکتی اور بظاہر مکمل زندگی میں ایک ایسی کھٹک تھی جو زبیدہ بیگم کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، اور وہ کھٹک ان کی بہو عائزہ تھی۔ عائزہ ایک انتہائی غریب اور یتیم لڑکی تھی، جس کے نہ ماں باپ تھے اور نہ ہی سر پر کوئی مضبوط سایہ۔ فارس نے جب اس سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو زبیدہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے دبئی والے نواب زادے کی شادی کسی کروڑ پتی بزنس مین کی بیٹی سے ہو، جو جہیز میں گاڑیاں اور بنگلے لے کر آئے، لیکن فارس کی ضد کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ فارس کا کہنا تھا کہ عائزہ ایک نیک، صابر اور با کردار لڑکی ہے، اور اسے زندگی میں دولت سے زیادہ سکون کی تلاش ہے۔ تو زبیدہ نے بادل نخواستہ شادی تو کر دی، لیکن انہوں نے اپنے دل میں اسی دن یہ قسم کھا لی تھی کہ وہ اس غریب 2 کوڑی کی لڑکی کو کبھی اپنی بہو کا درجہ نہیں دیں گی، اور اسے اس کی اوقات یاد دلاتی رہیں گی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی فارس دبئی چلا گیا اور عائزہ کو زبیدہ بیگم کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ یہاں سے عائزہ کی زندگی کے اس اذیت ناک باب کا آغاز ہوا جس کا تصور بھی کسی عام انسان کے لیے سہانے روح ہو سکتا ہے۔ فارس کے جانے کے بعد زبیدہ بیگم نے عائزہ کو گھر کی بہو کی بجائے ایک مفت کی اور بے زبان نوکرانی میں تبدیل کر دیا۔ گھر میں ماسیوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن زبیدہ بیگم نے سب کو نکال دیا اور پورے بڑے گھر کی صفائی، کپڑے، برتن اور باورچی خانے کی تمام تر ذمہ داریاں عائزہ کے نحیف کندھوں پر ڈال دیں۔ عائزہ کی صبح فجر کی اذان سے پہلے شروع ہوتی اور رات گئے تک اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے۔ زبیدہ بیگم صوفے پر ملکہ کی طرح براجمان رہتی اور عائزہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل کرتی۔ اے غریبوں کی جائی، فرش پر ایسا پونچا لگا کہ میری شکل نظر آئے۔ تیرے باپ کے گھر میں تو نے کبھی ٹائلیں دیکھی بھی نہیں ہوں گی، شکر کر میرے بیٹے نے تجھے محل میں لا کر بٹھا دیا ہے۔ یہ وہ جملے تھے جو عائزہ کے لیے روز کا معمول بن چکے تھے۔ زبیدہ بیگم کی نفسیات ایک عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ وہ عائزہ کو تکلیف دے کر، اسے پسینے میں شرابور دیکھ کر ایک عجیب سی تسکین محسوس کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ عائزہ جیسی غریب لڑکیوں کا بس یہی مصرف ہے کہ انہیں جوتوں کی نوک پر رکھا جائے، لیکن جو بات زبیدہ بیگم کو سب سے زیادہ پاگل کر دیتی تھی وہ عائزہ کی خاموشی تھی۔ کوئی بھی عام لڑکی اس قدر ظلم اور تذلیل پر بغاوت کر دیتی، روتی، چیختی، اپنے شوہر سے شکایت کرتی، یا کم از کم ساس کے آگے جواب دیتی، مگر عائزہ کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آیا۔
زبیدہ بیگم جب اس پر طعنوں کی بارش کرتی تو وہ نظریں جھکائے خاموشی سے سنتی رہتی، اور پھر ایک ہلکی سی انتہائی پر اسرار اور صابرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کام میں لگ جاتی۔ یہ مسکراہٹ زبیدہ بیگم کے سینے میں خنجر کی طرح اترتی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر سوچتی کہ آخر اس لڑکی کے پاس ایسا کون سا جادو ہے جو یہ ٹوٹتی نہیں۔ زبیدہ بیگم نے اپنے تئیں یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ عائزہ ایک انتہائی مکار، لالچی اور ڈھیٹھ لڑکی ہے، جو صرف اور صرف فارس کی دولت کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ یہ چپ چاپ اس لیے سہتی ہے تاکہ فارس کی نظروں میں دیوی بنی رہے اور اس کی ساری کمائی پر قبضہ کر لے، مگر میں بھی زبیدہ ہوں، اسے اس گھر سے ایسے نکالوں گی جیسے دودھ سے مکھی۔ زبیدہ بیگم کا یہ وہم ان کے رویے کو دن بدن مزید درندہ صفت بنا رہا تھا۔ ظلم کی انتہا صرف کام تک محدود نہیں تھی۔ زبیدہ بیگم کے ظلم کا یہ عالم تھا کہ وہ عائزہ کو پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں دیتی تھی۔ گھر میں روزانہ نت نئے پکوان بنتے، زبیدہ بیگم محلے کی عورتوں کی دعوتیں کرتی، دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجائے جاتے، اور عائزہ ایک ربوٹ کی طرح ان عورتوں کی خدمت کرتی۔ وہ عورتیں جب زبیدہ کی خوش قسمتی کی تعریفیں کرتی تو زبیدہ سینہ تان کر کہتی، میرے فارس نے تو پیسوں کی ریل پھیل کر دی ہے، ہر مہینے لاکھوں بھیجتا ہے، میں تو اس غریب زادی کو بھی 2 وقت کی روٹی دے رہی ہوں، ورنہ یہ تو بھوکی ہی مر جاتی۔ اور عائزہ جو ان سب عورتوں کے پیچھے کھڑی چائے کے کپ اٹھا رہی ہوتی، اس کے چہرے پر کسی قسم کی خفت یا غصہ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری، ناقابل فہم اور پر اسرار سی چمک ہوتی تھی جسے زبیدہ آج تک پڑھنے میں ناکام رہی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے اور گھر میں ہو کا عالم ہوتا، تب عائزہ کچن میں جاتی۔ زبیدہ بیگم نے اس کے لیے باقاعدہ یہ اصول بنا رکھا تھا کہ وہ دن بھر کچھ نہیں کھائے گی اور رات کو وہی کھانا کھائے گی جو سب کھانے کے بعد بچ جائے گا یا جو باسی ہو چکا ہوگا۔ زبیدہ بیگم اکثر چھپ کر اسے دیکھتی، عائزہ فریج سے بچا ہوا روکھا سوکھا، بسا اوقات ایک دن پرانا سالن اور سوکھی روٹی نکالتی اور اسے یوں مزے سے کھاتی جیسے وہ دنیا کا لذیذ ترین کھانا ہو۔ کھانا کھاتے وقت وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتی اور اس کے ہونٹ ہلتے جیسے وہ خدا سے سرگوشی میں کچھ کہہ رہی ہو۔ یہ منظر زبیدہ بیگم کے اعصاب پر ہتھوڑے برساتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عائزہ گڑ گڑائے، بھوک سے روئے، ان کی منتیں کریں تاکہ وہ اسے ٹھوکر مار سکیں، لیکن عائزہ کا یہ صبر اور یہ پر اسرار خاموشی زبیدہ کی پوری شخصیت کو چیلنج کر رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کو اکثر اس کے رویے سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ لڑکی ضرور کوئی کالا جادو جانتی ہے یا اس کے دل و دماغ میں کوئی بہت بھیانک سازش چل رہی ہے۔ یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے، یہ ڈائن اندر ہی اندر میری جڑیں کاٹ رہی ہے، اسے تو جیسے درد ہی محسوس نہیں ہوتا۔ زبیدہ بیگم اپنے بیڈ پر کروٹیں بدلتے ہوئے سوچتی رہتی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، عائزہ کی جسمانی حالت تیزی سے گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اور اس کا جسم کام کی زیادتی اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ بالآخر ان کی محنت رنگ لا رہی ہے اور یہ غریب زادی جلد ہی اپنی موت آپ مر جائے گی یا تنگ آ کر گھر چھوڑ جائے گی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عائزہ کا جسم جتنا کمزور ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے ارادوں کی پختگی اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے نوٹ کیا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے فارس کی کالز آنا بھی کم ہو گئی ہیں۔ جب بھی فارس کا فون آتا، زبیدہ بیگم فوراً فون لب رکھ لیتی اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتی، لیکن فارس کی آواز میں ہمیشہ ایک عجیب سی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی،
زبیدہ بیگم جب اس سے پوچھتی تو وہ کہتا، ماں جی کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، بڑی ڈیل چل رہی ہیں، بس آپ دعا کیا کریں۔ زبیدہ بیگم خوشی سے نہال ہو جاتی اور فارس کو عائزہ سے بات کیے بغیر ہی فون کاٹ دیتی۔ ان کا ماننا تھا کہ عائزہ کو فارس سے بات کرنے کا کوئی بھی حق نہیں، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں، لیکن زبیدہ بیگم اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھی کہ ان کی پیٹھ پیچھے ایک ایسی خاموش کہانی جنم لے رہی ہے جو ان کے سارے غرور، ان کے سارے تکبر اور ان کی دنیاوی شان و شوکت کو ریت کے محل کی طرح زمین بوس کرنے والی تھی۔ عائزہ راتوں کو کچن کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں بند ہو جاتی اور دیر رات تک اس کے کمرے سے مدھم سی روشنی اور کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ زبیدہ بیگم نے کئی بار دروازے کے سوراخ سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن عائزہ نے سوراخ کو کپڑے سے بند کر رکھا تھا۔ یہ تجسس زبیدہ بیگم کی جان لے رہا تھا۔ ان کا شک روز بروز یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ عائزہ کے کردار میں کوئی بہت بڑی خامی ہے، کہ وہ رات کی تاریکی میں کوئی ایسا گناہ کر رہی ہے جسے چھپانا ضروری ہے۔ زبیدہ بیگم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بہت جلد اس کے اس پر اسرار راز سے پردہ اٹھائیں گی اور اسے فارس کی نظروں میں ایسا گرائیں گی کہ وہ اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ اس طاق میں تھی کہ کسی طرح عائزہ کو رنگے ہاتھوں پکڑیں اور پھر اسے بالوں سے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیں۔ یہ انتظار ایک سنسنی اور گھٹن کو جنم دے رہا تھا جس نے گھر کی فضا کو ایک دم گھونٹ دینے والے جال میں تبدیل کر دیا تھا۔ زبیدہ کی نظریں اب ہر وقت عائزہ کا پیچھا کرتی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی ایک غلطی کا منتظر ہو۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور چودھری شفقت کی اس عالی شان حویلی میں ایک ایسا گہرا اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے کوئی زندہ انسانوں کا گھر نہیں بلکہ صدیوں پرانا کوئی قبرستان ہو۔ زبیدہ بیگم اپنے نرم و گداز اور انتہائی قیمتی بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کے کمرے کا اے سی پوری ٹھنڈک دے رہا تھا، مگر ان کے اندر حسد، غصے اور نفرت کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی اور ان کا دل و دماغ کسی پاگل خانے کے چرخے کی طرح گھوم رہا تھا جس پر صرف اور صرف ان کی بہو عائزہ کے وجود کا دھاگا الجھ کر رہ گیا تھا۔ عائزہ کی وہ خاموش اور پر اسرار مسکراہٹ جو ہر ذلت اور ہر تانے کے بعد زبیدہ بیگم کو دیکھ کر اپنے خشک ہونٹوں پر سجاتی تھی، وہ مسکراہٹ زبیدہ کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بے تحاشا ظلم سہنے کے بعد بھی کوئی انسان اتنا پرسکون اور اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا ہے۔ ان کی سوچ کا دائرہ ماضی کی ان تاریک وادیوں کی طرف چلا گیا جب ان کا اکلوتا بیٹا فارس اس غریب اور دو کوڑی کی لڑکی کو اس شاہانہ حویلی میں لایا تھا۔ زبیدہ بیگم کو آج بھی وہ پوری تفصیل کے ساتھ یاد تھا جب ان کی سگی بہن نزہت اپنی بیٹی ردا کا رشتہ لے کر اس گھر میں آئی تھی اور زبیدہ نے خوشی خوشی اپنی اس مغرور اور نخرے والی بھانجی کو اپنی بہو بنانے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ ردا ایک انتہائی ماڈرن اور جدید خیالات کی مالک لڑکی تھی جو ہر وقت اپنی کسی نہ کسی امیر دوست کے ساتھ شاپنگ اور پارٹیوں میں مصروف رہتی تھی اور وہ زبیدہ بیگم کے اس خاندانی غرور کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ مگر فارس نے اچانک عائزہ سے نکاح کر کے پورے خاندان کے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس بے جوڑ اور اچانک نکاح کی اصل وجہ وہ خوفناک حادثہ تھا جس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چودھری شفقت کے انتقال کے بعد ان کا ایک پرانا اور انتہائی وفادار ملازم رحمت، جو فارس کا ڈرائیور بھی تھا، اس نے فارس کو بیٹوں کی طرح پالا پوسا۔ ایک رات جب فارس اور رحمت کسی فیکٹری کے دروازے سے واپس آ رہے تھے تو سنسان سڑک پر کچھ نامعلوم اور مسلح دشمنوں نے ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور اس وفادار اور غریب انسان رحمت نے فارس کی جان بچانے کے لیے
آگے بڑھ کر اپنے سینے پر گولیاں کھا لی تھیں۔ ہسپتال کے اس سرد اور خون آلود بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا او رحمت نے مرنے سے پہلے فارس کا ہاتھ اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں میں لے کر اپنی اکلوتی اکیلی اور یتیم بیٹی عائزہ کی زندگی بھر حفاظت کا وعدہ لیا تھا۔ فارس جو اپنی جان بچانے والے اس غریب انسان کے احسان تلے مکمل طور پر دب چکا تھا، اس نے خاندان کی کسی بھی مخالفت کی پرواہ کیے بنا عائزہ سے سادگی سے نکاح کر لیا اور اسے سیدھا اس پرشکوہ حویلی میں لے آیا۔ نصرت اور رضا نے اس بات پر پورے خاندان میں خوب تماشا بنایا اور زبیدہ بیگم کو تانوں کے ایسے تیز تیروں سے چھلنی کر دیا کہ تمہاری بہو تو ایک ادنی سی سڑک چھاپ لڑکی ہے جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں۔ اس دن کے بعد سے زبیدہ بیگم کے دل میں عائزہ کے لیے ایسی شدید نفرت اور بغض پیدا ہوا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے ایک بھڑکتے ہوئے آتش فشاں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ زبیدہ بیگم کو ہر وقت یہی لگتا تھا کہ عائزہ نے اپنے باپ کی موت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر فارس کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا ہے اور صرف اس امیر خاندان کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اس گھر میں شامل ہوئی ہے۔ زبیدہ بیگم نے چودھری شفقت کے زمانے کی رکھی ہوئی ہر پرانی ملازمہ کو ایک ایک کر کے نوکری سے نکال دیا تھا اور پورے گھر کی صفائی ستھرائی، کچن اور دھلائی کا سارا بوجھ اس اکیلی جان عائزہ پر ڈال دیا تھا۔ عائزہ کا اس اتنے بڑے اور وحشت ناک گھر میں کوئی بھی ایک دوست یا ہمدرد نہیں تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ خاندان کا ہر فرد اسے بالکل اکیلا، بے یار و مددگار اور حقیر سمجھتا تھا۔ عائزہ دن بھر خاندانی تانوں اور مسلسل ملنے والی اذیتوں کو پتھر کی طرح برداشت کرتی اور اس کا شوہر فارس نکاح کے محض کچھ ہی مہینوں کے بعد اچانک اپنا سارا کاروبار اور حویلی چھوڑ کر دبئی واپس چلا گیا تھا۔ زبیدہ بیگم نے جان بوجھ کر اسے واپس جانے پر مجبور کیا اور عائزہ کو اپنے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ دیا تاکہ وہ اس غریب اور بے سہارا لڑکی سے اپنے دل کی وہ ساری بڑھاس نکال سکے جو نزہت اور ردا کے تانوں کی وجہ سے ان کے سینے میں جمع ہو چکی تھی۔ مگر عائزہ کی ان گہری اور اداس آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا پر اسرار سا سایہ ہوتا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی ظلم پر شکایت نہیں کرتی تھی۔ زبیدہ بیگم کو یہی وہم کھائے جاتا تھا کہ عائزہ نے ضرور کسی کالے جادو یا کسی عمل سے فارس کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے اور اب وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح اس گھر کی جڑیں کاٹ کر اس پر مکمل قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے آج شام کو بھی عائزہ کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور درندگی بھرا سلوک کیا تھا۔ ردا اپنے کسی دوست کے ساتھ حویلی آئی ہوئی تھی اور زبیدہ بیگم نے جان بوجھ کر عائزہ کو ان کے سامنے ایک حقیر ملازمہ کی طرح پیش کیا۔ انہوں نے عائزہ کو پورے گھر کے بھاری قالین اکیلے دھونے پر مجبور کر دیا اور جب عائزہ تھکن سے نڈھال ہو کر فرش پر گرنے والی ہو گئی تو زبیدہ بیگم نے سب کے سامنے اسے طعنہ دیا کہ تم غریب اور بھوکے لوگ صرف ہم امیروں کا خون چوسنا اور ہماری دولت پر عیش کرنا جانتے ہو۔ تمہارے اندر نے غیرت اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ عائزہ نے اس وقت بھی اپنی ساس کو کوئی تلخ جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کچن میں جا کر جوٹھے برتن دھونے لگی۔ زبیدہ بیگم کو عائزہ کی یہ پر اسرار خاموشی اور یہ برداشت کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈستی تھی۔ انہیں ہر لمحہ یہی لگتا تھا کہ عائزہ اندر ہی اندر کوئی بہت بڑی اور خوفناک سازش تیار کر رہی ہے اور وہ سازش زبیدہ بیگم کی مکمل تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی۔ اچانک رات کے اس گہرے سناٹے میں زبیدہ بیگم کے کانوں میں ایک انتہائی دھیمی اور درد بھری آواز کانوں میں پڑی۔ یہ آواز کسی کے مسلسل رونے اور سسکیاں لینے کی تھی۔
زبیدہ بیگم اپنے بستر پر پوری طرح چونک اٹھی۔ انہوں نے اپنی سانس روک کر پوری توجہ سے اس آواز کو سننے کی کوشش کی۔ یہ سسکیاں اور یہ سرگوشیاں سیدھی نیچے کچن کی طرف سے آ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کا دل ان کے سینے میں کسی جنگلی کبوتر کی طرح تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہیں ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید عائزہ دن بھر کی مشقت کی وجہ سے کسی شدید جسمانی درد سے تڑپ رہی ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر رات کے اس اندھیرے میں رونے کا کوئی سستا ڈرامہ کر رہی ہے، تاکہ اگر کوئی اسے اس حالت میں دیکھ لے تو اس پر ترس کھا جائے اور ترس کھا کر اسے ہمدردی دے۔ زبیدہ بیگم نے اپنے کندھوں پر ایک موٹی سی گرم شال اوڑھی اور اپنے پیروں سے جوتے اتار کر انتہائی دبے قدموں بلی کی طرح اپنے شاہانہ کمرے سے باہر نکل آئی، اور راہداری میں مکمل اور خوفناک اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور صرف نیچے کچن کے روشن دان کی طرف سے ایک انتہائی مدھم اور پیلی سی روشنی آ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کا ہر قدم ان کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہوئی کچن کے بالکل قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کچن کا لکڑی کا بھاری دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور اندر عائزہ ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ عائزہ کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی، اور وہ اپنے موبائل فون پر کان سے لگائے کسی سے انتہائی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کا سارا خون ایک دم کھول اٹھا، اور اس کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا۔ انہیں مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ عائزہ رات کے اس پہر، جب سارا گھر سو رہا ہے، کسی غیر مرد سے یا اپنے کسی پرانے عاشق سے بات کر رہی ہے، اور ان کے معصوم اور سیدھے سادے بیٹے فارس کو دھوکہ دے رہی ہے۔ زبیدہ بیگم کے دل و دماغ میں ردا اور نزہت کے وہ سارے تانے گونجنے لگے کہ غریب لڑکیاں کبھی وفادار نہیں ہوتی، اور صرف پیسوں کے لیے امیر گھروں میں گھس کر اپنی منمانیاں کرتی ہیں۔ زبیدہ بیگم نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آج رات وہ اس منافق اور بد کردار لڑکی کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گی، اور اسے اس کے عاشق سمیت پورے خاندان کے سامنے ننگا کر کے اس حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھکے مار کر نکال دیں گے۔ وہ دروازے کی دراڑ کے بالکل قریب ہو گئی اور اپنی سانسیں دبا کر عائزہ کی باتیں سننے لگی۔ عائزہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا سکتا تھا، مگر زبیدہ بیگم کے دل پر تو نفرت کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ عائزہ نے رو رو کر فون پر موجود اس نامعلوم شخص سے کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی خاطر یہ ساری ذلت اور یہ ساری تکلیفیں ہنس کر برداشت کر لی ہیں۔ آج تک ماں جی نے میرے ساتھ جو کچھ بھی برا کیا یا مجھے جو بھی تانے دیے، میں نے صرف اور صرف اس ایک دن کے لیے چپ چاپ سہ لیا، اور بس آپ اب مزید کوئی فکر نہ کریں اور اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ رکھیں۔ میں ماں جی کو ان حالات میں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ ناقابل فہم اور پر اسرار باتیں سن کر زبیدہ بیگم کے غصے اور وحشت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہیں لگا کہ عائزہ اور اس کا وہ نامعلوم اور گھٹیا عاشق زبیدہ بیگم کو مارنے یا اس حویلی کی ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوئی بہت بھیانک اور خونی سازش تیار کر رہے ہیں۔ وہ عائزہ کو کوئی ایسا کام کرنے پر اکسا رہا ہے جس سے زبیدہ بیگم کا وجود اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ زبیدہ بیگم کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت اس بھاری دروازے کو زور سے لات مار کر توڑ دیں، اور اندر گھس کر عائزہ کے لمبے بال پکڑ کر اسے پورے گھر میں کے فرش پر گھسیٹتی ہوئی اس کا منہ نوچ لیں، مگر انہوں نے بڑی مشکلوں سے خود پر قابو رکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عائزہ پر اچانک حملہ کر کے اس کا فون اپنے قبضے میں لے لے، اور اس پر اسرار عاشق کا نمبر، اس کی چیٹس اور سارے پیغامات نکال کر اور فارس کو دبئی فون کر کے سارے ثبوتوں کے ساتھ دکھا سکیں کہ اس کی وہ پارسا بیوی جس کے لیے اس نے پورے خاندان سے بغاوت کی تھی، وہ رات کے اندھیرے میں
کیا کیا گل کھلا رہی ہے۔ عائزہ مسلسل روتی جا رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی کہ آپ مجھ پر پورا بھروسہ رکھیں، میں آپ سب کو سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک کر دوں گی۔ آپ بس اپنی ہمت مت ہاریں اور اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دیں۔ زبیدہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ عائزہ کسی بہت ہی خطرناک اور جان لیوا منصوبے پر کام کر رہی ہے، اور وہ منصوبہ ان کی اور فارس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر دے گا۔ زبیدہ بیگم نے فیصلہ کیا کہ اب مزید اندھیرے میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا فائدہ نہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس ڈرامے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈراپ سین کر دیا جائے۔ انہوں نے پورے غصے اور پوری طاقت کے ساتھ کچن کا دروازہ دھکیلا اور ایک طوفان کی طرح کچن کے اندر داخل ہو گئے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی اس خوفناک آواز سے عائزہ بری طرح اچھلی اور خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر کچن کے سخت فرش پر گر گیا۔ عائزہ کی سوجی ہوئی آنکھوں میں موت کا سا خوف اور وحشت طاری تھی۔ وہ جلدی سے اپنا فون اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، مگر زبیدہ بیگم نے ایک چیل کی طرح جھپٹ کر اس سے پہلے ہی وہ موبائل فون اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچ لیا۔ عائزہ زاروں قطار رونے لگی اور زبیدہ بیگم کے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑ کر ان سے منتیں کرنے لگی کہ ماں جی، خدا کے واسطے مجھے میرا فون واپس کر دیں، میری پوری بات سن لیں، جو آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر زبیدہ بیگم کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تو غصے اور انتقام کا لال خون اتر چکا تھا، اور انہوں نے عائزہ کو زوروں سے دھکا دیا جس کے وہ پیچھے جا گری، اور زبیدہ بیگم اسے گندی گالیاں دینے لگی۔ تو ایک انتہائی گھٹیا، نیچ اور بد کردار لڑکی ہے۔ تو میرے معصوم بیٹے کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اپنے عاشقوں سے بے شرمی کی باتیں کرتی ہے۔ آج میں تیرا سارا کچا چٹھا کھولوں گی اور تجھے اس گھر سے کتیا کی طرح دھکے مار کر نکالوں گی۔ عائزہ مسلسل روتی جا رہی تھی اور ہاتھ جوڑ کر بار بار کہہ رہی تھی کہ خدا را، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ماں جی آپ پلیز ایک بار سکرین تو دیکھ لیں، تو اس طرف کون ہے اور میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ مگر زبیدہ بیگم نے عائزہ کی ایک بھی نہ سنی اور فون کی چمکتی ہوئی سکرین کی طرف اپنی خونی نظریں گاڑ دیں تاکہ وہ اس بھیانک راز کو ہمیشہ کے لیے فاش کر سکیں، جس کی تلاش میں وہ کئی مہینوں سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا دل ان کے سینے کی پسلیاں توڑنے کے انداز میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور ان کی سانسیں ایک وحشی درندے کی طرح تیز ہو رہی تھی۔ وہ فون کی سکرین پر اس غلیظ شخص کا نام اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح بےتاب تھی، جس نے عائزہ جیسی دو کوڑی کی لڑکی کو اس حد تک جرأت اور ہمت دے دی تھی کہ وہ رات کے اس گھپ اندھیرے میں اس طرح کی پر اسرار اور خوفناک سازشی باتیں کریں۔ زبیدہ بیگم کی نظریں موبائل فون کی چمکتی ہوئی سکرین پر جمی ہوئی تھیں، اور ان کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ انہیں اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ شدت جذبات اور بے پناہ غصے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اسکرین پر کسی غیر مرد یا کسی پرانے عاشق کا نام ہوگا، جسے دیکھ کر وہ عائزہ کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیں گی اور اسے ایک گھٹیا اور بد کردار عورت ثابت کر دیں گی۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظروں نے سکرین پر جگمگاتے ہوئے اس نام کو پڑھا تو ان کے دماغ میں جیسے ہزاروں سوالات بم بن کر ایک ساتھ پھٹ گئے۔ سکرین پر کسی اجنبی کا نام نہیں بلکہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا، فارس میرا شوہر۔ زبیدہ بیگم کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، ان کا سانس جیسے ان کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے آنکھیں جھپک کر دوبارہ اس نام کو پڑھا، لیکن وہ نام وہی تھا، فارس میرا شوہر۔ ان کا دل و دماغ اس سچائی کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا۔ ان کا پورا جسم کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اگر عائزہ فارس سے بات کر رہی تھی تو وہ اتنی منتیں کیوں کر رہی تھی، اور وہ پر اسرار باتیں کیا تھیں جو اس اندھیرے میں وہ چھپ کر رہی تھی۔ اور کانپتا ہوا ہاتھ اسکرین کے مزید قریب ہوا، اور تب ان کی نظریں اس منظر پر پڑی جو ویڈیو کال پر دوسری طرف سے نظر آ رہا تھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک اور اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اسکرین پر ان کا اپنا اکلوتا بیٹا فارس موجود تھا، لیکن وہ فارس نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ ان کا خوبرو، صحت مند اور دبئی کے شاندار دفتر میں بیٹھنے والا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اسکرین پر نظر آنے والا شخص ہڈیوں کا ایک چلتا پھرتا ڈھانچہ تھا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جس کے سر پر ایک بھی بال نہیں بچا تھا، اور جس کے ناک اور منہ پر نلکیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی شاندار دفتر میں نہیں بلکہ ایک کینسر ہسپتال کی انتہائی نگہداشت والے وارڈ کے سرد اور سفید بستر پر پڑا موت اور زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، ان کی زبان تالو سے چپک گئی، اور وہ ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ ان کے حلق سے صرف ایک دبی دبی سی چیخ نکلی جو ان کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ فارس کی بے جان اور دھنستی ہوئی آنکھوں نے جب اپنی ماں کو اسکرین پر دیکھا تو ان کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک انتہائی تکلیف دہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے ہانپتے ہوئے اور اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ماں جی، آپ نے آخر کار سب کچھ دیکھ ہی لیا۔ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو اس حالت میں یہ سب پتہ چلے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی۔ زبیدہ بیگم کے آنسو کسی ٹوٹے ہوئے بند کی طرح بہنے لگے۔ وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑیں اور موبائل فون کو اپنے سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ عائزہ جو اب تک خوف سے کانپ رہی تھی وہ بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور زبیدہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میرے بچے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس حالت میں کیسے پہنچ گیا؟ اور تو نے مجھ سے یہ اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ تو تو دبئی میں لاکھوں کما رہا تھا، تیرا تو اپنا اتنا بڑا بزنس تھا۔ فارس نے ایک لمبی اور درد بھری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ماں جی، میری نوکری تو 2 سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے آخری سٹیج کا بلڈ کینسر ہے، میری تو ساری جمع پونجی میرے پہلے ہی علاج پر ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ میرے پاس زندہ رہنے کے لیے بہت کم وقت بچا ہے۔ میں نے یہ بات آپ کو اس لیے آج نہیں بتائی کیونکہ آپ دل کی مریض ہیں، اور میں جانتا تھا آپ یہ صدمہ بالکل برداشت نہیں کر پائیں گی، اور میں تو اسی دن مر جاتا ماں جی، لیکن یہ عائزہ ہی ہے جس نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ زبیدہ بیگم کو ایسا لگا جیسے کسی نے ان کے سر پر کوئی بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ حیرت اور صدمے سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ عائزہ کی طرف دیکھنے لگی جو فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ فارس نے کھانستے ہوئے مزید بتانا شروع کر دیا کہ ماں جی، آپ کو ہر مہینے دبئی سے لاکھوں روپے آتے ہیں، اور وہ کمپنی کی کمائی نہیں بلکہ وہ پیسے آپ کی یہ بہو عائزہ دن رات محنت کر کے کماتی ہے۔ میری جب نوکری چلی گئی تو میرے پاس اس ہسپتال کا بل دینے کے پیسے نہیں تھے، تو عائزہ نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ اس نے گھر میں ایک ادنا سی ملازمہ بن کر آپ کے سارے ظلم اور سارے طعنے برداشت کیے تاکہ آپ کو اس پر شک نہ ہو، اور رات کو جب سارا گھر سو جاتا تو یہ جا کر آن لائن فری لانسنگ کا کام کرتی تاکہ وہ پیسے کما سکے۔ اس نے اپنے باپ کے نام پر ملنے والی تھوڑی بہت زمین بیچ ڈالی تھی، اور تاکہ میرے کینسر کے علاج چلتا رہے، یہ رات بھر جا کر غیر ملکی کلائنٹس کے پروجیکٹس مکمل کرتی ہے، اور پھر صبح اٹھ کر آپ کے اور آپ کی دوستوں کے لیے ایک عام سی ملازمہ بن کر کام کرتی ہے۔ اس نے آج تک مجھ سے آپ کے کسی ظلم کی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ وہ تو مجھے ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں،
میں ماضی کا غرور اور ان کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ وہ پیسے کما کر میرے دوست کے اکاؤنٹ میں بھیجتی ہے اور میرا دوست وہ پیسے دبئی سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور تاکہ آپ کو یہی لگتا رہے کہ آپ کا بیٹا سلامت ہے اور بہت زیادہ پیسے کما رہا ہے۔ ماں جی، آپ نے جس لڑکی کو ہمیشہ دو کوڑی کی اور غریب سمجھ کر ذلیل و رسوا کیا، آج اسی لڑکی کی کمائی سے اس حویلی کا خرچ چل پڑا ہے اور آپ کے بیٹے کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ ساری سچائی سن کر زبیدہ بیگم کے دل و دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ ان کا سارا تکبر، ان کا سارا خاندانی غرور، ان کی وہ جھوٹی انا جس کی خاطر وہ اس معصوم لڑکی کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتی تھی، وہ سب کچھ ایک لمحے میں اور ریت کے بھال کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ انہیں اپنا آپ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے گھٹیا ترین عورت لگنے لگا۔ انہیں یاد آنے لگا کہ کیسے وہ عائزہ کو رات کی بچی ہوئی باسی روٹی دیتی اور کیسے وہ اسے سردیوں کے ٹھنڈے پانی سے پورے گھر کا فرش دھونے پر مجبور کرتی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ کیسے انہوں نے ردا اور نزہت اور اپنی باقی کسی بھی دوست کے سامنے عائزہ کو ایک حقیر ملازمہ کہہ کر پکارا تھا، اور عائزہ نے ان کی ہر گالی اور ہر ایک تانے کے جواب میں صرف ایک صابرانہ مسکراہٹ دی۔ زبیدہ بیگم کو محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھوں پر اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بہو کا خون لگا ہوا ہے۔ وہ لڑکی جسے وہ رات کے اندھیرے میں کوئی بد کردار عورت سمجھ رہی تھی، وہ تو اصل میں اس گھر کا اور دیوی تھی جو اپنے وجود کو جلا کر اس گھر کی روشنی دے رہی تھی۔ عائزہ نے روتے ہوئے زبیدہ بیگم کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ماں جی، آپ خود کو مت کوسیں، میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، میں تو بس فارس کی جان بچانا چاہتی تھی اور آپ کی خوشیاں قائم رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے آپ کے کسی بھی طعنے سے کوئی شکایت نہیں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں۔ لیکن زبیدہ بیگم کے اندر تو جیسے ایک قیامت برپا ہو چکی تھی۔ وہ عائزہ کے قدموں میں گر پڑیں اور اس کے پاؤں اور پکڑ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں اور معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں ایک اندھی اور مغرور عورت ہوں۔ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھا اور اسے اپنے پیروں تلے کچلتی رہی، مگر عائشہ نے جلدی سے انہیں اٹھایا اور ان کے آنسو صاف کیے۔ موبائل کی سکرین پر فارس یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، ماں جی، میری عائزہ کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، اس نے میرے لیے اپنی پوری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے۔ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے کہا کہ موبائل کی سکرین کو چوما اور اپنے بیٹے سے وعدہ کیا کہ وہ اب عائزہ کو اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر چاہے گی اور اس کے ہر ایک دکھ کا ازالہ کرے گی۔ زبیدہ بیگم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور انہیں اپنی ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو انہوں نے عائزہ کو تکلیف دینے کے لیے کہی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ جب بھی ان کی کوئی دوست ان کے گھر آتی تو وہ عائزہ کو کچن میں چھپا دیتی اور اسے صرف چائے لانے والی ایک معمولی ملازمہ کے طور پر پیش کرتی۔ عائزہ نے کبھی بھی اس بات پر اور بنایا تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھی رہتی اور دن میں گھر کے اتنے بڑے بڑے کام کرتی کہ کوئی عام انسان ہوتا تو کب کا تھک کر ٹوٹ چکا ہوتا، لیکن عائزہ کے اندر تو جیسے محبت اور قربانی کی کوئی ایسی طاقت تھی جو اسے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ زبیدہ بیگم نے عائزہ کے کمزور اور لاغر جسم کو غور سے دیکھا۔ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ عائزہ کا جسم دن بدن اتنا کمزور کیوں ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی بھوک اور اپنا سب کچھ فارس کی زندگی کو بچانے کے لیے قربان کر رہی تھی، اور زبیدہ بیگم اپنے تانوں سے مزید مار کھا رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے عائزہ کے ماتھے کو چوما اور اسے اپنے گلے لگا کر اتنی زور سے روئی کہ ان کی آواز پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ فارس سکرین پر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں جی، اب مجھے مرنے کا اور کوئی غم نہیں، میں خوش ہوں۔
کہ میری بیوی کو اس کا حق اور اس کا مقام مل گیا ہے، آپ نے مجھے معاف کر دیا اور عائشہ کو اپنا لیا، بس میرے لیے یہی بہت ہے۔ زبیدہ بیگم چلائیں کہ نہیں میرے بیٹے، تو نہیں مرے گا، میں تیرا علاج کرواؤں گی، میں اپنی ساری جائیداد بیچ دوں گی اور اس حویلی کو بیچ دوں گی، مگر تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن فارس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہا، ماں جی اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے مجھے صرف چند دنوں کا وقت دیا تھا اور اب تو وہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ میری بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ میرے بعد میری عائزہ کو کبھی کوئی دکھ نہ دینا اور اسے وہ ساری خوشیاں دینا جو میں اسے نہیں دے سکا۔ زبیدہ بیگم نے روتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ عائزہ کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھیں گی اور اسے کبھی کوئی آنسو نہیں بہانے دیں گی۔ اس رات اس کچن کے فرش پر ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی اور ایک غریب لیکن مغرور ساز کا سارا غرور ٹوٹ چکا تھا اور ایک غریب لیکن با کردار بہو کی قربانی کا اس کا دل جیت لیا۔ یہ ایک ایسا جذبات سے بھرا ہوا اور سنسنی خیز لمحہ تھا جس نے اس پوری کہانی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ زبیدہ بیگم کی ساری زندگی کا جھوٹا بھرم اور ان کی دولت کا نشہ ایک ہی جھٹکے میں اتر چکا تھا اور انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اصل دولت اور اصل رتبہ انسان کی نیت اور اس کے اعمال میں ہوتا ہے۔ عائزہ جو اب تک ان کی نظروں میں ایک غریب اور بے سہارا لڑکی تھی، اب وہ ان کی نظروں میں ایک فرشتہ بن چکی تھی جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان کے بیٹے کی سانسیں خریدی تھیں۔ زبیدہ بیگم اب فون کی سکرین پر اپنے بیٹے کے اس مسکراتے ہوئے لیکن موت کی زردی میں ڈوبے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور ان کے دل سے اپنے لیے ہزاروں بد دعائیں اور عائزہ کے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے جب انہوں نے عائزہ پر ظلم کی انتہا کر دی اور عائزہ نے ہر بار ان کے ہر ظلم کو اپنی مسکراہٹ اور اپنی خاموشی سے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اور اب زبیدہ بیگم کو اس خاموشی کی اصل وجہ سمجھ آ گئی کہ وہ خاموشی کوئی سازش نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، ایک ایسی قربانی جس کا بدل زبیدہ بیگم نے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اور وہ رات اس حویلی کی دیواروں کے لیے ایک ایسا گواہ بن گئی جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ کچن کے سرد اور بے جان فرش پر گزرنے والی وہ کچن رات زبیدہ بیگم کے آخری حصے پر بھٹک رہی تھی اور ہوش ربا رات ثابت ہوئی۔ ان کا خاندانی غرور، جھوٹا تکبر اور انا جس نے سالوں سے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، موبائل فون سکرین کی ایک جھلک سے ریزہ ریزہ ہو چکی۔ ان کے دل میں اب صرف ایک پچھتاوے کی آگ جل رہی تھی۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے زبیدہ بیگم نے اپنے تمام قیمتی زیورات اور حویلی کے کاغذات اکٹھے کیے تاکہ انہیں بیچ کر فوری دبئی جا سکیں اور اپنے بیٹے کا بہترین علاج کروا سکیں۔ اور لیکن تقدیر کے فیصلے انسان کی جلد بازی اور دولت کے محتاج نہیں ہوتے۔ ابھی وہ اسپتال جانے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ دبئی سے ہسپتال کے عملے کی کال آ گئی جس کی ایک خبر نے ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے اجاڑ دی۔ فارس کی سانسوں کی ڈوری ختم ہو گئی اور جس کے نام پر وہ زبیدہ بیگم اپنی جھوٹی شان و شوکت دکھاتی تھی، کینسر کے بستر پر زندگی کی آخری جنگ ہار چکا تھا۔ حویلی میں موت کی خبر پہنچی تو قیامت سرگا برپا ہو گئی۔ زبیدہ بیگم کی دردناک چیخیں آسمان چیر رہی تھیں اور وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر روتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے میرے غرور نے مار دیا، میں نے انا کی تسکین کے لیے اپنے خون کو تڑپنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ چند گھنٹوں میں خاندان کے لوگ، بہن نزت اور بھانجی ردا تعزیت کے لیے جمع ہو گئی۔ ندا اور رزت نے حسب عادت عائزہ کی طرف زہریلی نظروں سے دیکھا اور طعنے دینے لگیں کہ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے اور
کہ اس منحوس اور غریب لڑکی کے قدم بھاری ہیں، اس نے ہمارے ہنستے کھیلتے بیٹے کو کھا پی لیا۔ یہ سننا تھا کہ زبیدہ بیگم جو صدمے سے نڈھال تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے ردا اور نزہت کی طرف انگلی اٹھا کر کڑک دار آواز میں کہا، بکواس بند کرو منحوس، میری بہو نہیں تھی بلکہ میرا اپنا تکبر تھا جس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ آج کے بعد اگر کسی نے میری بیٹی عائزہ کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا جا سکتا، اس کی زبان کھینچ لوں گی۔ سب عورتیں زبیدہ کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ زبیدہ بیگم نے دھاڑے مارتے ہوئے سب کے سامنے سچائی بیان کر دی کہ فارغ 2 سالوں سے کوئی پیسے نہیں بھیج رہا تھا، بلکہ یہ وہ یتیم لڑکی تھی جس نے راتوں کی نیندیں برباد کر کے کینسر کے مریض شوہر کی جان بچانے کے لیے اور ظالم ساس کا بھرم قائم رکھنے کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا۔ سب کی نظریں شرم سے جھک گئیں اور عائزہ کو دیکھنے لگی جو ایک کونے میں پتھرائی آنکھوں کے ساتھ گمسم بیٹھی تھی۔ اگلے دن جب فارس کا تابوت صحن میں لایا گیا تو زبیدہ بیگم سیدھا عائزہ کے قدموں میں گر جا کر اور وہ سب کے سامنے اس غریب لڑکی کے پاؤں چوم کر زاروں قطار رو رہی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی کہ مجھے معاف کر دیں کہ اور میری بچی، میں اندھی عورت ہوں جس نے ہیرے کو کوئلہ سمجھ کر ٹھوکروں پر رکھا ہوا تھا۔ تیرا شوہر تو یہ تنہا چھوڑ گیا مگر تیری یہ مجرم ساس اب مرتے دم تک تیری باندی بن کر رہے گی۔ عائزہ کا دل تڑپ اٹھا، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ساس کو اٹھایا، ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ان آنسوؤں نے زبیدہ بیگم کے دل کا سارا میل دھو ڈالا۔ فارس کی تدفین کے بعد حویلی کا نقشہ یکسر بدل گیا تھا اور زبیدہ بیگم نے اپنی ساری دولت اور جائیداد قانونی طور پر عائزہ کے نام کر دی۔ وہ اب عائزہ کو چھوٹے سے کام کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی، خود مزے مزے کے کھانے پینے پکواتی تھی اور عائزہ کو بھی اب غریب بہو نہیں بلکہ اس گھر کی سب سے معزز بیٹی بن چکی تھی۔ زبیدہ بیگم راتوں کو تہجد میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور عائزہ کی خوشیوں کی دعائیں کرتی۔ وہ اب محلے کی عورتوں میں فارس کی کمائی کی نہیں بلکہ عائزہ کے کردار کی قسمیں کھاتی اور بتاتی کہ سچی دولت پیسوں میں نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور قربانی میں ہوتی ہے۔ عائزہ کے لازوال صبر نے ثابت کر دیا کہ انسان کی اصل قیمت دولت یا کپڑوں سے نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی اور نیت کی پاکیزگی سے لگائی جاتی ہے۔ زبیدہ بیگم کا غرور ٹوٹنے اور عائزہ کی عظمت کی یہ کہانی ہمیشہ انسانی روح کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور اگر ہاں آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔